السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ۔ اس سورت کے فضائل و مناقب بہت زیادہ ہیں جو صحیح سند سے باقاعدہ ثابت ہیں، اور اس کے نام بھی بہت زیادہ ہیں، اور عرب کے ہاں یہ معروف ہے کثرت الاسماء تدل علی شرف الشیء۔ کسی چیز کے بہت زیادہ نام اگر ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز صاحب شرف ہے، یعنی وہ اچھا مقام رکھتی ہے، تبھی اس چیز کے نام ایک سے زیادہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، جبریل امین بھی آپ کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے، تو اس سمع نقیزا من السماء، اوپر سے کسی چیز کے ٹوٹنے کی یا کھلنے کی آواز سنی۔ جبریل امین کہنے لگے یہ جو دروازہ آسمان کا آج کھلا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ وہ فرشتہ ایک نیچے آیا اور اس نے آپ کو آ کر کہا ابشر بنورین، آپ کو دو نور دیے جا رہے ہیں، آپ کو مبارک ہو، خوشخبری ہو۔ وہ دو نور، ایک سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ آپ اس میں سے جو بھی پڑھیں گے، جو بھی مانگیں گے، وہ آپ کو عطا کیا جائے گا۔ سورۃ الفاتحہ میں بھی ساری دعا ہی دعا ہے، مانگنا ہی ہے اللہ تعالیٰ سے، اور آخری دو آیتیں سورۃ البقرہ کی وہ بھی دعاؤں پر مشتمل ہیں۔ گویا ان دعاؤں کی قبولیت کا پہلے سے بتا دیا گیا ہے کہ بندہ اگر صحیح عقیدے کے ساتھ، کامل توجہ کے ساتھ یہ چیزیں پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے یہ چیزیں عطا ہوں گی، ملیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انزلت فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلھا۔ تورات، انجیل، زبور، بلکہ خود قرآن مجید میں اس جیسی عظیم صورت اور کوئی نہیں ہے۔ ابو سعید ابن المعلیٰ رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی۔ اب چونکہ اس سے پہلے یہ کبھی اس طرح کا موقع بنا نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو آواز دی ہو اور وہ صحابی نماز پڑھ رہے ہوں، تو وہ کیا کرنا ہے یہ نہیں سمجھ آئی، یہ نماز اپنی جاری رکھی انہوں نے۔ تو نماز سے فارغ ہوئے، پھر گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو پوچھا میں نے بلایا تھا آئے نہیں؟ کہا اللہ کے نبی میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو فرمایا الم یقل اللہ، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اس کا رسول جب بلائیں تو ان پر لبیک کہو، ان کی آواز پر۔ تو مطلب یہ کہ تمہیں آنا چاہیے تھا، نفل نماز چھوڑ کر تمہیں میری بات سننی چاہیے تھی۔ پھر ساتھ ہی فرمایا لَأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ، میں تمہیں ایک صورت سکھاؤں گا جو بڑی عظیم صورت ہے، سب سے عظیم صورت ہے۔ قبل ان تخرج من المسجد، مسجد میں نکلنے سے پہلے۔ اب مسجد کون سی کو بہت بڑی تھی، چھوٹی سی تو مسجد ہے، اور نکلنے کی شرط کیوں لگائی، اسی وقت ہی بتا دیتے۔ ذرا توجہ کے لیے بعض اوقات کوئی اہم چیز کسی کو بتانی ہو تو اس کے ساتھ کسی نہ کسی چیز کو معلق کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ بات اس کو یاد رہے۔ تو کہتے ہیں پھر اور باتیں ہوتی رہیں، مسجد سے نکلنے لگے تو میں نے یاد کروایا کہ آپ نے کہا تھا میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے ایک عظیم ترین صورت بتاؤں گا،
فرمایا الحمدللہ رب العالمین، یہ السبع المثانی والقرآن العظیم، یہی وہ 7 آیتیں ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں اور جن کا ذکر سورہ حجر میں ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو 7 وہ آیتیں دی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ تو یہ اسے السبع المثانی بھی کہا اور اس کا نام القرآن العظیم، یہ 2 نام تو اس حدیث سے معلوم ہو گئے، اور اس میں یہ بھی سمجھ آ گئی کہ ہی اعظم سورۃ فی القرآن، قرآن مجید میں سب سے عظیم صورت ہے۔ اگرچہ صورتیں اس سے طویل اور بھی ہیں، بلکہ بہت ساری ہیں اس سے طویل، لیکن اپنے معانی کی جامعیت کے لحاظ سے اور اپنے مضمون کی جو شمولیت ہے اور اہمیت ہے، اس اعتبار سے اسے اعظم صورت کا لقب مل گیا۔ جس طرح آیت الکرسی کے بارے میں ہے کہ وہ سب سے عظیم آیت ہے، اگرچہ آیتیں اس سے بڑی بڑی بھی موجود ہیں لیکن اس کو عظمت والی آیت کہا گیا ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ اگرچہ اپنے مقدار کے اعتبار سے چھوٹی ہے لیکن اپنے مضمون کے اعتبار سے یہ بڑی بڑی صورتوں سے بھی زیادہ فضیلت کی حامل ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سبع المثانی جو کہا اور اللہ تعالیٰ نے بھی سبع المثانی کہا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ آسان ہونے کی وجہ سے اکثر پڑھی جاتی ہے، دم میں یہ صورت پڑھی جاتی ہے، صورت ہر نماز کی ہر رکعت میں اسے پڑھا جاتا ہے، اس مناسبت سے اس کو سبع المثانی کہا جاتا ہے۔ پھر اس صورت کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ قسمت الصلاۃ، نماز کو تقسیم کیا ہے۔ اب جب آگے باری آئی کہ نماز کی تقسیم کیسے ہوئی ہے تو وہ اس صورت کی بات کی کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ بندہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے۔ پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچا تو کہا یہ آدھا میرے لیے ہے آدھا میرے بندے کے لیے ہے، تو یہاں سے تقسیم ہو گئی سورت کی تقسیم۔ تو اس مناسبت سے اس کو صلاۃ کہا گیا ہے، صلاۃ۔ اور جب کسی چیز کو، اب حالانکہ سورۃ الفاتحہ نماز میں بہت تھوڑی جگہ لیتی ہے، کتنی دیر لگے گی؟ 1 منٹ لگ جائے گا پڑھنے میں، 2 منٹ تو شاید 2 منٹ نہیں لگتے۔ اب 1 منٹ میں یہ صورت پڑھی جاتی ہے، لیکن پوری نماز پر اس کا اطلاق کیا گیا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صراحت کے ساتھ فرما دیا ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم الکتاب اور بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحۃ الکتاب نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، یا ام القرآن نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو اس کو فاتحۃ الکتاب بھی کہا اور ام القرآن بھی۔ فاتحۃ الکتاب اس لیے کہ قرآن مجید کا آغاز اس سے ہو رہا ہے، اور ہر چیز جس سے کسی چیز کا آغاز ہو رہا ہو اس کو فاتحہ کہہ دیتے ہیں۔ ام بھی کہا اس کو اور ام الکتاب بھی کہا، اس لیے کہ قرآن مجید میں جتنے بھی مضامین بیان کیے گئے ہیں ان سب کا اجمالاً ذکر اس سورۃ الفاتحہ میں موجود ہے، اس لیے اس کو ام الکتاب بھی کہا گیا ہے۔ اور اس کو دم بھی کہا گیا، رقیہ بھی کہا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام وہ گزرے کہیں سے، تو ایک قبیلے میں دیکھا انہوں نے کہ ان کا ایک آدمی تھا پاگل، اس کو انہوں نے زنجیروں سے باندھا ہوا ہے۔ تو ظاہر ہے ایک پاگل آدمی ہو، اس کو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہو، تو وہ پورے معاشرے اور پورا علاقہ اور پورا قبیلہ بہرحال اس سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے کام کاج متاثر ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ تنگ ہیں بیچارے، تو کہنے لگے کہ تم
جس بندے کے پاس سے آئے ہو، جس کے تم ساتھی ہو، وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، تو کیا اس نے تمہیں کوئی ایسی بات سکھائی ہے جو اس پر پڑھی جائے اور یہ تندرست ہو جائے؟ تو صحابہ کرام میں سے ایک نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اس کو دم کر دیا اور وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ وہ پاگل پن، اس کا جو جنون تھا وہ ختم ہو گیا، اس کی رسیاں کھول دیں۔ اب اس سے بڑھ کر اس معاشرے کے لیے یا اس قبیلے کے لیے اور کیا خوبی ہو سکتی تھی، یا ان کے لیے اور کیا خوشی کا مقام ہو سکتا تھا؟ اسی طرح ایک اور قافلہ کہیں جا رہا تھا، تو اس قبیلے کے لوگوں سے انہوں نے کہا، صحابہ کرام نے، کہ ہم مسافر ہیں، مہمان ہیں، تو ہمارا کو خیال کرو، مسافر ہیں تو کچھ کھانا شانا کھلا دو ہمیں۔ اور یہ تو ویسے ہی روایات ہیں، اخلاقی روایت ہے، اور ایک انسانی جو اخلاق میں یہ چیز شامل ہے کہ ایک مسافر ہے، اجنبی ہے، تو اسے پانی پوچھ لینا، اس کو کھانا دے دینا، اس سے کیا بگڑ جاتا ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، مہمان کے آنے پر مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ کیوں بھائی؟ کہتے ہیں اس کا رزق تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا اور میرے ذریعے اس کو دینا ہے، بس اتنی بات ہے۔ وہ تھا ہی اس کا، جو رزق اس نے میرے پاس بیٹھ کر کھانا ہے نا، وہ اسی کا تھا، میرے ذریعے اللہ نے اس کو دے دیا۔ تو خوشی اس بات کی ہے کہ رزق اس نے اپنا کھایا ہے اور اجر وہ مجھے دے گیا، ثواب مجھے دے گیا۔ تو انہوں نے کہا بھی ہم مہمان ہیں تو ہمارا کچھ خیال کرو۔ انہوں نے انکار کر دیا، ہوگی کوئی دشمنی ان کی مسلمانوں کے ساتھ، اس وجہ سے انہوں نے نہیں کھانا کھلایا ہوگا۔ اب قدرتی اتفاق ایسا ہوا، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو کون ٹال سکتا ہے؟ رات کو ان کے سردار کو زہریلی چیز کوئی ڈس گئی، تو اللہ تعالیٰ نے سبب بنا دیا۔ اب اگلے دن آ گئے، کہنے لگے آپ شریف اور بھلے لوگ معلوم ہوتے ہیں، تو ہمارے سردار کو رات کو چیز ڈس گئی ہے، تو اگر آپ میں سے کوئی دم کر دے۔ کہنے لگے ہم نے دم شم کوئی نہیں کرنا بھائی، ہم نے کھانا مانگا تھا تم نے کوئی نہیں دیا، اب ہم دم کریں گے لیکن ہم نے تو پیسے لینے ہیں، طے کرو ہمارے ساتھ۔ تو 25 یا 40 بکریاں طے ہو گئیں کہ ٹھیک ہے بھائی، دم کیا، بکریاں لیں، آگے چل پڑے۔ بعد میں سوچا کہ یار ہم نے تو پوچھا ہی نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ہم نے بکریاں لے لی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے تو آپ کو یہ سارا واقعہ سنایا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تم نے جو لیا ہے بالکل حق لیا ہے، اِنَّا أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا کتاب اللہ، سب سے زیادہ جو چیز حق رکھتی ہے کہ اس پر اجرت اور معاوضہ لیا جائے، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ تو تم نے بالکل ٹھیک کیا ہے جو تم نے لیا ہے۔ وَاضْرِبُوا لِي سَهْمًا، میرا بھی حساب مقرر کرنا ہے تم نے، اس میں نے جو پڑھایا تمہیں، میرے پڑھائے سے ہی تم نے آگے دم کیا نا، تو میرا بھی حصہ رکھنا ہے۔ یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دل جوئی کے لیے اور انہیں یہ احساس دلانے کے لیے کہ بالکل ٹھیک ہم نے لیا جو لیا ہے، اس لیے کہا میرا بھی حصہ رکھ دو۔ تو بہرحال یہ سورۃ الفاتحہ دم کے بھی کام آتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شفا کہا قرآن مجید کو، سارے کو ہی بالعموم، تو یہ صورت خاص طور پر دم میں کام آنے والی ہے۔ تو یہ اس کی کچھ ابتدائی باتیں تھیں، کل سے ہم انشاءاللہ اس کا سبق شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔